اب اس بہترین علم کو سیکھنے والا اور اس بہترین علم کو سکھانے والا اللہ کی نگاہ، تم میں کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ موضع بہتان چلا جائے اور وہاں سے جا کر کوہان والی، بڑی کوہان والی جو اعلیٰ نسل کی اونٹنی ہوتی ہے، وہ جا کے 2 اونٹنے لے کے طلب رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے اس تعلیم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں مشکات المصابیح کتاب الصوم کے ذیل میں فضائل القرآن کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ فضائل قرآن، یہ کتاب ہے فضائل قرآن کی، اور میری طالب علمانہ دانست میں بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے فضائل کے حوالے سے پوری دل جمی اور انہماک کے ساتھ اس پہ غور کریں، کیونکہ ہماری عملی زندگی سال بھر قرآن مجید کے سمجھنے اور فہم کے حوالے سے اور غور و فکر کے حوالے سے اس طرح زندگی کا حصہ نہیں بنتی جس طرح کے حصہ ہونا چاہیے، اس کا حق ہے۔ قرآن مجید اس کائنات کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی مثال اور جس کا مقابلہ کائنات کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ یہ خالق کائنات کی اپنی بارگاہ سے انسانیت کی طرف بھیجا گیا ایک آخری قانون ہے۔ یہ ایک آخری قانون ہے، اس کے بعد اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا۔ اللہ نے اپنا پیغام آخری شکل میں پورے کمال کے ساتھ جس کتاب میں بھیجا ہے، اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ اب زندگی کے اندر رہنمائی کا اور زندگی کے اندر کامیابی کا، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، کوئی اور رستہ، کوئی اور قانون نہیں ہے سوائے اس قانون کے جو اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں دیا اور جس پر ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت مطہرہ کے ذریعے اپنا عمل اور پریکٹیکل کر کے ہمیں پیش فرما دیا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے، اب صرف یہی کتاب ہے قرآن مجید اور حضور کی سنت مطہرہ، جس پہ چل کے دنیا اور آخرت کی کامیابی لی جا سکتی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے مکہ والوں کو کفر اور شرک کے اندھیرے سے نکال کر نور اور ایمان سے ان کے سینوں کو منور کیا، اور وہ مکہ جو اس وقت دنیا میں تہذیبی طور پر متمدن علاقہ نہیں تھا، قرآن نے کہا کہ یہ ان پڑھ لوگ تھے، ہم نے امیین میں کتاب کو اتارا۔ قرآن نے مکہ والوں کو امیین کہا کہ ان پڑھ لوگ تھے، تعلیم ان کے پاس نہیں تھی، جہالت تھی، ظلم تھا، فساد تھا۔ اس زمانے کی ترقی یافتہ قومیں روم اور ایران ہوا کرتے تھے، مگر رب کائنات نے اہل مکہ پر احسان کیا، اپنے حبیب کریم کو بھی ان کے اندر بھیجا اور قرآن بھی وہاں اتارا، اور اس قوم کو پھر ساری دنیا کی امامت عطا فرما دی، اس قرآن اور حضور کی اتباع کے صدقے سے دنیا کا امام بنا دیا ان کو۔ اور قرآن مجید کے فضائل کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو سب سے بڑی بات تو خود قرآن کا جو نزول کا آنے کا نظام ہے۔ قرآن رب کائنات کا علم ہے، اللہ کے علم میں سے ایک علم ہے، علوم الہیہ میں سے قرآن ایک حصہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے علم سے اس کو پہلے لوح محفوظ پر منتقل کیا، یہ قرآن لوح محفوظ پہ رہا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، وہاں پر اس کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا تھا سوائے ان کے جو پاکیزہ ترین فرشتے تھے اللہ کی بارگاہ کے اندر سے، ان کو اللہ کے اذن سے وہ قرآن کے پاس جاتے تھے، لوح محفوظ پر جو قرآن لکھا ہوا تھا۔ پھر جب آقا کی زمانہ نبوت کا اظہار کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے بیت المعمور پہ اتار دیا۔ بیت المعمور یہ خانہ کعبہ کے عین اوپر آسمان والوں کا کعبہ ہے، ملائکہ کا کعبہ ہے، رب کائنات نے وہاں اس قرآن کو اتار دیا۔ اور پھر جب آقا کا اعلان نبوت ہوا تو پھر جبرائیل امین اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ فلاں آیتیں اٹھا لو، فلاں سورت اٹھا لو اور جا کر میرے حبیب کریم کے قلب اطہر پہ جا کے اتار دو، اور جبرائیل اس کلام کو اٹھا کے لاتے اور حضور کے سینہ انور پہ آ کے اتار دیتے، اور میرا رب فرماتا تھا حبیب بس آپ غور سے اس کلام کو سنتے چلے جائیں، آپ کو یاد کروانا اور اس کے معنی سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ساری باتیں اس قرآن کی عظمت کی دلیل ہیں، اور خدا فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس ذکر کو یعنی قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے
اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی فرمانے والے ہیں۔ باقی کتابیں دنیا سے اپنی اصل حالت میں موجود اور محفوظ نہیں رہیں۔ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک اپنی اصل شکل کے اندر موجود ہے۔ وجہ اس کی ہمارا کمال نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر پہ لیا ہوا ہے۔ ہم حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عربی کے الفاظ بڑے مشہور ہیں، اکثر مساجد میں لکھے ہوتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم میں اگرچہ کئی لوگوں کے مدارج ہیں، درجوں کے اعتبار سے اونچ نیچ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی چھوٹے گھر میں، کوئی بڑے گھر میں، کوئی دنیاوی اعتبار سے مالدار ہے، کوئی کم مالدار ہے، مگر فرمایا اللہ کی نگاہ میں تم میں سے بہترین جانتے ہو کون ہے؟ بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہ سب سے بہترین لوگ کیوں ہیں؟ کیونکہ کائنات کی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب قرآن ہے۔ سب سے بہترین علم وہ ہے جو قرآن دے رہا ہے۔ اب اس بہترین علم کو سیکھنے والا اور اس بہترین علم کو سکھانے والا اللہ کی نگاہ میں بہترین انسان ہوا کرتے ہیں، جو اس اعلیٰ ترین کتاب کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اگلی حدیث پاک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بیٹھے ہوئے تھے صفہ کے اندر کہ حضور تشریف لائے۔ صفہ کیا ہے؟ مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا جہاں پر فقراء صحابہ کرام کی رہائش گاہیں تھیں، جن کے اپنے گھر نہیں تھے وہاں پر ان کی رہائش تھی، وہیں وہ لیٹے رہتے تھے، اور وہ مسجد کا حصہ تھا، مسجد کے ساتھ شامل تھا، تو سرکار دو عالم بھی وہاں آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے اور ان کو تعلیم خصوصی، وہ 24 گھنٹے جیسے ہاسٹل میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ مسجد کا ہاسٹل تھا صفہ، وہیں پر وہ لوگ رہتے تھے۔ کہتے ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہر دن صبح کے وقت موضع بطحان، یہ مدینہ کے نواح میں ایک علاقہ ہے بطحان، اور ایک عقیق کا علاقہ ہے، کی جانب جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں بڑی کوہان والی لے کر آئے۔ تم میں کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ موضع بطحان چلا جائے اور وہاں سے جا کر کوہان والی، بڑی کوہان والی جو اعلیٰ نسل کی اونٹنی ہوتی ہے، وہ جا کے 2 اونٹنیاں لے کر آئے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ اور وہ بھی بغیر کسی گناہ کے، کوئی چوری نہیں کرنی اور نہ ہی قطع رحمی کے، کسی رشتہ دار کی بھی اٹھا کے چھین کے، یعنی اپنی تمہاری جائز طریقے سے جس کے تم مالک بن جاؤ، کوئی گناہ تم پہ نہیں ہوگا۔ تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ 2 اونٹنیاں اس کو مل جایا کریں؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے، اونٹنی کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، اس زمانے کے عرب کا جہاز تھا، وہ صحرائی جہاز ہے اونٹنی، اور پھر وہ بھی جو بڑی اعلیٰ نسل کی اونٹنی ہو، کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ تو فرمایا میرے آقا نے تم میں سے کوئی شخص مسجد کو نہیں جاتا اور وہاں جا کر وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تعلیم دے یا وہ آیتیں کتاب اللہ کی پڑھے اس نیت سے کہ میں اس پر عمل کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے 2 اونٹنیوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جو اس نیت سے جاتا ہے کہ جا کے قرآن پڑھوں گا، قرآن کو سمجھوں گا، اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کی بات کو سنوں سمجھوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے 2 اونٹنیاں، جیسے تمہیں 2 اونٹنیاں مل گئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں وہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو 3 آیتیں پڑھے گا اسے 3 اونٹنیاں، جو 4 آیتیں پڑھے گا اسے 4 اونٹنیاں، اس طریقے سے جو جتنا بڑھاتا جائے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر اور ثواب کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ علماء کرام نے کہا کہ اس حدیث پاک کی اصل مراد یہ ہے کہ دینی کام میں جو مشغولیت ہے قرآن مجید اور حدیث پاک کو سمجھنے میں، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سمجھنے میں، خواہ وہ قرآن ہے، خواہ وہ حدیث ہے، خواہ وہ فقہ ہے، چونکہ فقہ بھی قرآن و سنت سے ہی اخذ کیے گئے مسائل کا نام ہے، تو وہ اس محنت و مشقت سے بہتر ہے جو وہ طلب رزق کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور بعد نے کہا کہ طلب رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے اس تعلیم کی وجہ سے جو وہ قرآن و حدیث کی سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے رزق میں ایسے برکت ڈال دیتا ہے جیسے اس کو 2 اونٹنیاں مل گئی ہیں، 3 اونٹنیاں مل گئی ہیں، 4 اونٹنیاں مل گئی ہیں۔ اور یہ بھی اللہ پاک کا فرمان ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتا ہے،
یجعل لہ، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یجعل لہ مخرجن، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے نکالتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور خدا اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا، سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ خدا کا فرمان ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راہیں نکالتا ہے۔ اب وہ راہیں کس چیز کی؟ مشکلات سے نکلنے کی راہیں، پریشانیوں سے نکلنے کی راہیں، یا زندگی کے اندر ترقی کی راہیں۔ اللہ نے صرف راہیں کہا ہے، وہ راہیں کس چیز کی ہیں؟ وہ ہر چیز کی راہیں ہیں خدا کے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی طاقت میں سب کچھ ہے، وہ ہر راہ کھول دیتا ہے انسان کے لیے جو بندہ جانا چاہتا ہے۔ فرمایا پھر رزق وہاں سے دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں قرآن مجید کی ایک طالب علم کے طور پر ابھی جب گھر سے چلا تو خیال مجھے رستے میں آیا، سن 1996-97 میں اسی اقبال پارک میں میرے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی۔ میں اسٹوڈنٹ لائف سے فارغ ہوا تو اسی بلڈنگ میں اسکول تھا، اسکول کھولا تھا، اور سائیکل پر میں ماڈل ٹاؤن اپنے قائد محترم کے درس سننے کے لیے یہاں سے جاتا تھا اور رات کو وہاں سے واپس آتا تھا۔ 10 کلومیٹر کا فاصلہ تھا یہ، اور کبھی کبھی شارٹ کٹ مارنے کے لیے پٹلیاں کراس کر لیتا تھا میں، بجائے کینچی سے جانے کے درمیان سے پٹلی کراس کر لینا اور وہاں سے نکل جانا۔ رب کائنات نے اپنے اسی دین کی برکت سے آج ہمیں اچھی سے اچھی سواریاں عطا فرمائی ہیں، عزت کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ ماں سوائے اس قرآن اور میرے آقا کریم کے دین کی تعلیم کے اور کچھ گر ہمیں نہیں آتا ہے سوائے آقا کے دین کی اس تعلیم کو پڑھنے اور پڑھانے کے۔ تو یہ ہم تو اس کی زندہ مثال ہے، اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا ہے۔ تو میرے آقا کا یہ فرمان اور قرآن کا فرمان ہے کہ جو تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تعلیم پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے اور اس کو پھیلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی بارگاہ سے رحمت کی راہیں کھول دیتا ہے اور رزق وہاں سے دیتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام قرآن مجید کی اور دین کی تعلیم کو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی بھر یہ توفیق عطا فرمائے رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔